لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اکابرین کا، بزرگوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے اکابرین کی خدمات کو اجاگر کرتے ہیں، قوم کے سامنے لاتے ہیں، دوسروں تک ان کی خدمات کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی ایک بہت خوبصورت کڑی آج جو ہم آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں، آج ہمارے ممدوح اور موصوف ہیں مفتی اعظم بنگال، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی غلام صمدانی رضوی مدظ اللہ العالی۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم الحمدللہ کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے خدمات کو، آپ نے قومی ملی کیا خدمات انجام دی ہیں، اس پر کچھ باتیں آپ کو پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اکابرین کی خدمات کو یوں سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا، اس کا بیڑا ہم اٹھانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ اول تاخیر پورا بیان سن کر کے دوسروں تک اس بیان کو پہنچانے کی بھی ضرور سعادتیں حاصل کیجیے گا۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 1975 سے اب تک 100 کتابوں سے زائد بنگلہ زبان میں، جبکہ 2 کتابیں اردو میں تحریر فرمایا ہے۔ بنگلہ زبان میں 100 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں آپ۔ اردو میں 2 کتابیں، چونکہ آپ مفتی اعظم بنگال ہیں، کلکتہ میں آپ رہائش رکھتے ہیں، وہاں چونکہ عمومی طور پر بنگلہ زبان بولی جاتی ہے، مسلمان بھی بنگلہ بولتے سمجھتے اور بنگلہ ہی ان کے ایک مادری زبان بھی ہے، تو وہاں کے لوگوں پر کام کرنے کے لیے آپ نے بنگلہ زبان پر 100 سے زائد کتابیں تحریر فرمایا ہے۔ غور کیجئے، ایک مفتی کا، اور وہ بھی حضور خلیفہ حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہوں اور ایسا عظیم الشان کام انجام دیں، غور کیجئے کس شان کے مالک ہوں گے۔ آئیے مکمل تفصیلات سنتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ معاشرے کی کامیابی اور قوم کی تعمیر و ترقی میں کامیاب لوگوں کا اہم کردار رہتا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے میں علم اور اہل علم کی کثرت ہوتی ہے، وہاں کی تہذیب و ثقافت مثالی ہوا کرتی ہے۔ اپنے معاشرے میں اگر کامیاب لوگوں کو ہم تلاش کریں تو علماء ربانیین لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہی وارثین انبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں علماء کے حوالے سے خشیت الہی کا ذکر فرمایا ہے۔ یقیناً علماء کرام کا وجود مسعود معاشرے کے لیے عطیہ الہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ ابتدائی اسلام سے آج تک علماء، فقہا، محدثین کی تبلیغ دین متین اور معاشرتی رشد و ہدایت کے سلسلے میں جس قدر خدمات رہی ہیں، اسے کسی بھی صورت میں فراموش نہیں کیا جا سکتا، بھلایا نہیں جا سکتا۔ علماء اسلام مبلغین کی ہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ قریہ قریہ، شہر شہر، کوچہ کوچہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات اسلامی تعلیمات اور کتاب و سنت کے انوار پھیلے ہوئے ہیں۔ ماضی قریب میں اگر اپنے اسلاف کی سچی یادگار دیکھی جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان قادری برکاتی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ان میں ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ ساتھ ہی آپ کی اولاد تلامذہ، خلفاء اور مریدین کے ذریعے دین متین کی تبلیغ و اشاعت اور اہل سنت و جماعت سواد اعظم کے جو کارنامے انجام دیے گئے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کے ارشد تلامذہ و خلفاء میں ایک نمایاں نام حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت کا آتا ہے کہ آپ کی درسگاہ بافیض سے بڑے بڑے اجلہ اصحاب علم و فضل نے خوشہ چینی کی۔ پھر ان کے تلامذہ میں ایک نمایاں نام ابو الفیض جلالت العلم حضور حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ کی ذات ستودہ صفات کا ہے۔ آپ نے درسگاہ کی مسند سنبھال کر جو لال و گوہر پیدا کیے، آج وہی لال و گوہر جواہر اہل سنت و جماعت کے تحفظ اور استحکام کے لیے پوری دنیا میں کوشاں ہیں۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کے کھینچے ہوئے خط کے مطابق عالمی سطح پر سواد اعظم کی پاسبانی کر رہے ہیں۔ انہی علماء کرام میں ایک نام صوبہ بنگال کی نامور شخصیات کی فہرست میں نمایاں ہے۔ وہ نام ہے خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی اعظم بنگال حضرت علامہ مولانا مفتی غلام صمدانی رضوی رحمۃ اللہ مدظ اللہ العالی کی ذات ہے۔ آپ صوبہ بنگال کے ایک دیندار گھرانے میں 18 رجب
1389 ہجری مطابق 18 فروری 1957 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر میں رہ کر حاصل کی۔ آپ ایک عالم، فاضل اور ماہر مفتی بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے احادیث نبویہ کے موضوع پر مغربی بنگال مدرسہ بورڈ سے عربی زبان میں ایم.اے یعنی ممتاز المحدثین بھی حاصل کیا ہے۔ اس کا تمغہ اور اس کی سرٹیفکیٹ بھی حاصل کی ہے۔ مفتی اعظم بنگال ایسے مشکل وقت میں بنگال میں پیدا ہوئے جب بنگال میں گمراہی عروج پر تھی۔ اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، سنیت کی پہرے داری کرتے ہوئے اپنے قلم سے باطل کی سازشوں کو ناکام بنایا اور سنیت کا پرچم بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دیابنا اور فرقہ پرستوں کے تاریک ماحول میں امام احمد رضا کے اس خادم کے چراغ سے سنیت جگمگا اٹھی۔ مغربی بنگال میں عوام کے دینی معاملات میں اہل سنت و جماعت کو دینی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ حضرت مفتی اعظم بنگال نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے اس ضرورت کو پُر کر دیا۔ مختلف موضوعات پر ان کی تحریروں نے بنگالی بولنے والے مسلمانوں میں ایک نئی بیداری لائی۔ چاہے ترجمہ قرآن ہو یا تفسیر قرآن، احکام نماز ہو یا احکام دینیہ، تقریباً ہر موضوع پر حضرت کی کتابیں موجود ہیں۔ 1975 میں آخری سفر کے نام سے ایک اشتہار سے تحریری کام کا آغاز کیا۔ پھر بعد میں صلاۃ و سلام کے موضوع پر تنبیہ العوام بر صلاۃ و سلام نام سے کتاب شائع کی۔ 1975 سے لے کر 2023 تک اب تک تقریباً 100 سے زائد کتابیں تصنیف کر کے سنیت کی خدمات آپ نے انجام دی ہیں۔ بیعت و خلافت جانشین مفتی اعظم ہند حضرت حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری بریلوی علیہ رحمہ سے آپ کو شرف بیعت حاصل ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے آپ کو اپنی خلافت اور اجازت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور نواسہ حضور مفتی اعظم ہند جمال ملت حضرت مولانا محمد جمال رضا خان قادری بریلوی نے بھی آپ کو اپنی خلافت و اجازت سے نوازا، اور نواسہ صدر الافاضل حضرت مولانا محمد عظیم الدین نعیمی نے بھی اپنی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ قادری مد ظلہ العالی، سابق صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ ہند اور بانی جامعہ امجدیہ گھوسی مئو نے سند اجازت حدیث آپ کو عطا فرمائی ہے۔ 3 مارچ 2020 دارالعلوم قادریہ میدنی پور بنگال میں کثیر علماء کرام کی مجلس میں حضور محدث کبیر مد ظلہ العالی اور جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی محمد اسجد رضا خان قادری بریلوی مد ظلہ العالی نے مرکز اہل سنت بریلی شریف کی طرف سے بنگال کا قاضی آپ کو مقرر فرمایا۔ درس و تدریس کے تعلق سے آپ کی سنیں، سب سے پہلے 1975 میں ہگلی کے ایک سرکاری مدرسے میں معین المدرسین کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ آپ نے یہاں 2 سال درس و تدریس کی خدمات انجام دیں۔ پھر 1977 میں کے آئی سی سینئر مدرسہ مرشید آباد میں نائب صدر المدرسین کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا۔ آپ نے یہاں کئی سالوں تک تدریسی خدمات انجام دیں اور طالبان علوم نبویہ کو فیض یاب فرمایا۔ 28 فروری 2017 میں ریٹائرمنٹ لے لیا۔ اس کے بعد سے اپنے گھر میں ہی باضابطہ درس بخاری کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں سے سینکڑوں طلبہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ درجنوں کانفرنس اور سیمینار میں شرکت فرما چکے ہیں، اور آپ کے نوک قلم سے متعدد موضوعات پر مضامین و مقالات بھی منظر عام پر آ چکے ہیں اور علماء کرام کے درمیان مقبول ہیں۔ آپ بنگلہ زبان کے مشہور و معروف مقرر بھی ہیں، اور عوام و خواص کے درمیان آپ کی تقریریں پسند کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنگال میں ہونے والے اکثر پروگرام میں آپ کی شرکت جلسے کی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ کانفرنس، سیمینار اور دینی پروگرام کے تحت آپ اکثر بنگلہ دیش کا سفر بھی فرماتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں آپ کے مریدین اور معتقدین اور متوسلین کا ایک بہت بڑا حلقہ بھی موجود ہے۔ آپ کی دینی خدمات کے تعلق سے لکھا ہے کہ 1979 میں 6 ماہی امام احمد رضا کے نام سے ایک رسالہ آپ نے جاری کیا، جس کا خاص مقصد دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور باطل فرقوں کا رد بلیغ تھا۔ یہی رسالہ ابھی سنی جاگرن کے نام سے جاری ہے، جو بنگلہ زبان کا مشہور و معروف رسالہ ہے، جس میں آپ باضابطہ اداریہ لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ 1997 میں دکن 24 پرگنہ کولکتہ میں دارالعلوم مظہر اسلام کے نام سے ایک دینی قلعہ آپ نے قائم کیا، جو آج عروج کی کئی بہاریں دیکھ چکا ہے اور ترقی کی شاہراہ پر تیز روی کے ساتھ گامزن ہے۔ مرشید آباد میں جلوس عید میلاد النبی سن 2000 سے لے کر اب تک پابندی سے نکل رہا ہے۔
یہ حضرت کی مفتی صاحب قبلہ کی ہی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سلچر صوبہ آسام میں جلوس عید میلاد النبی پہلی بار آپ ہی کی صدارت میں نکلا تھا، جس میں ہر سال ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ 2005 میں آپ نے رضا دارالافتاء والقضاء کی بنیاد رکھی، جس میں مسلسل فتویٰ نویسی کا کام انجام دیتے ہیں۔ تصنیف و تالیف کے تعلق سے آپ کے لکھا ہے کہ آپ نے 1975 سے تصنیف و تالیف کا آغاز فرمایا اور اب تک مختلف موضوعات پر تقریباً 100 سے زائد آپ کی تصنیفات ہیں، جو اکثر بنگلہ زبان میں ہیں۔ ان میں کچھ کتابیں آپ سنیں جو ایک اعلیٰ درجے کی کتابیں الحمدللہ ہے۔ فیض ربانی بر تفسیر سمدانی، تفسیر نور القرآن، کنز الایمان کا بنگلہ ترجمہ، قرآن کریم کا صحیح ترجمہ، مسند امام اعظم کا بنگلہ ترجمہ، مسند ابو حنیفہ، احادیث کی روشنی میں جواب، مجموعہ فتاوی مفتی اعظم بنگال، مسائل قربان، بنگلہ زبان میں خطبہ جمعہ دینا کیسا، حدیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ، صلاۃ مصطفیٰ، انوار شریعت کا بنگلہ ترجمہ، اسلام میں طلاق کا صحیح طریقہ، جنتی زیور کا بنگلہ ترجمہ، تجہیز و تکفین کا طریقہ، فتاوی رضویہ کی روشنی میں جواب، مکہ مدینہ کا سفر، عورت کی نماز کا طریقہ، دعائے مصطفیٰ، دلائل کی روشنی میں میلاد و قیام، لاک ڈاؤن میں نماز، المصباح الجدید کا بنگلہ ترجمہ، کشف الحجاب، وہابیوں کی پہچان، علامات سنیت، حالات قبر، سنی تعویذات، نیک اعمال، تاریخ وہابیت، وہ مجاہد کون، تاریخ بالا کوٹ، تاریخ کے پردے میں تبلیغی جماعت کی پہچان، رد تبلیغی جماعت، امام محمد رضا اور اشرف علی تھانوی، ذاکر نائک کی گمراہی، بنگال کے باطل فرقے، شیعوں سے ہوشیار، مودودی جماعت کی حقیقت، حیات امام محمد رضا، حیات مجاہد ملت، بر صغیر کے امام، حیات امام الائمہ۔ الحمدللہ ایسی بہترین موضوعات پر، ٹاپ کے موضوعات پر حضرت نے الحمدللہ 100 سے زائد کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ یہ عظیم الشان شخصیت الحمدللہ کلکتہ کے سرزمین پر رونق افروز ہیں۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کریم مفتی اعظم بنگال مد ظلہ العالی کے کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ رب کریم ان کو عمر دراز، عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر دراز رکھے، ان کا فیض، ان کی برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے، اور اللہ کریم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کو عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔